ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جانور میں خواہش ہوتی ہے عقل نہیں، اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے خواہش نہیں، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہماری قدر ہوگی ہمارے جانے کے بعد۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ کتنی دلچسپ بات ہے، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جان نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند، اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص غریب اور مفلس نہ ہوگا۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے، اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کی ڈھیر لگتی ہے، یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا ہے۔ ایک محفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہی ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہے، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ عمر کی اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینے در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ جو ظاہر ہو وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو، اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا 1 سال کی نماز اور روزہ سے افضل ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کا فرمان بردار ہونا پڑتا ہے۔ انسان کی 2 ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہو۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ اگر سادہ پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیون لگی قمیص والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔
مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زندگی بڑی عجیب ہے، کبھی گلزار سی کبھی بیزار سی۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا۔ میرے دل کا درد کسی نے دیکھا ہے، ہمیں تو تڑپتا صرف رب نے ہی دیکھا ہے۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہیں، لوگوں نے تو بس ہمیں اکثر ہنستے دیکھا ہے۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری، اخلاق، سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان، ان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ ضلالت، جھگڑے، فساد، طلاقیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ آپ فرشتے بھی بن جائے تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب بھی سمجھتا۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ تمہاری اچھائیاں بھول جائیں گے۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر اقبال، یہ لوگ ایک غلطی پہ ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ، مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ یوں نہیں ہوتی بھیڑ جنازوں میں اقبال، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ سوچتا تھا گھر بنا کے رہوں گا سکون سے، پر گھر کی ضرورت نے مسافر بنا ڈالا۔